اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، اور جو غصے کو دبا جاتے ہیں اور جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھیں یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ اور کون ہے کہ جو گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر کہ جو انہوں نے کیا، اور وہ جانتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، یا کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تحقیق تم سے پہلے واقعات گزر چکے، پس چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصے کا دوسرا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ، اس کے متعلق بات چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں جو آیات تلاوت کی گئی تھیں تو ان میں یہ عنوان، یہ مضمون شروع ہوا تھا، اور انفاق کی جو ضد ہے، جو اس کا الٹ ہے سود، تو اس کا رد فرمایا گیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا گیا، رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف متوجہ ہونے دوڑنے کا حکم فرمایا گیا۔ وہ جنت کے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ پرہیزگار ہیں کون؟ تو اللہ رب العزت ان کی کچھ صفات ذکر فرماتے ہیں، اور ان صفات کے اندر سب سے ابتدائی صفت جو ہے وہ وہی ذکر کی گئی ہے جو اس حصے کا دوسرا مرکزی مضمون ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، ہر قسم کے حالات میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس سے دریغ نہیں کرتے۔ ایک مفہوم تو یہ کہ کسی قسم کے بھی حالات ہوں تو خرچ جو ہے ان کا اللہ کی راہ میں وہ جاری رہتا ہے، اور دوسرا اس سے تھوڑا قدر مختلف بات وہ یہ کہ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے شکر کے طور پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور تکلیف کا موقع ہو تو تکلیف ہے، دکھ ہے، تو وہ صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جایا کرتی ہے، تو تکلیف کا موقع ہو تو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں کہ ہماری مصیبت ٹل جائے۔ تو خوشی کے موقع میں بھی وہ کبھی پیچھے نہیں رہے، تکلیف کے موقع میں بھی وہ پیچھے نہیں رہتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کے اندر ذوق موجود ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو دبا جانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ ایک عمومی مفہوم یہ کہ کوئی بھی بندہ جو اپنے غصے کے اوپر قابو رکھتا ہے، ہر ایک کے اوپر بلا وجہ غراتا نہیں رہتا، بلا وجہ جو ہے ہر ایک کو ڈانٹ نہیں پلاتا رہتا، بلکہ تحمل سے، نرمی سے بات کرتا ہے، تو ہر وہ بندہ وہ اس کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم خاص اس تناظر میں دیکھیں کہ جس تناظر میں یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے تناظر میں، تو پھر یہ مفہوم ہوگا، یہ اس انداز میں بات ہوگی کہ جس وقت ایک بندہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی خرچ کر رہا ہے، تکلیف کے موقع پر بھی خرچ کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے اندر یہ شہرت ہونے لگ جاتی ہے کہ بھئی وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، غریبوں کا بڑا احساس کرنے والا ہے، تو پھر لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگ جاتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں وہ اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو اصل اور حقیقی امید ہے وہ تو اللہ ہی سے ہے، لیکن اسباب کے تحت بہرحال کسی دوسرے سے صرف اسباب کے تحت جو کچھ مل سکتا ہے اس کی امید وابستہ کرنا تو یہ بہرحال گناہ نہیں ہے، لیکن حقیقی امید جو ہے وہ تو اللہ ہی سے ہے۔ تو بہرحال لوگ اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب جس وقت لوگ اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کئی لوگ رابطے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب رابطہ جس سے کیا جا رہا ہے وہ تو یہ ایک بندہ ہے، لیکن رابطے کرنے والا پہلے ایک ضرورت مند نے رابطہ کیا، پھر دوسرے نے کیا، پھر تیسرے نے کیا، پھر چوتھے نے کیا۔ ان سب کو تو نہیں پتا کہ ہم سے پہلے بھی کتنے رابطہ کر چکے ہیں۔ یہ جو دے رہا ہے سب کو، اس کو تو پتا ہے کہ کتنے لوگوں کو میں دے چکا، تو لیکن رابطہ کرنے والے تو اپنے اپنے طور پر رابطہ کر رہے ہیں، ان کو اب پتہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جتنی اس کی گنجائش ہے وہ اس سے بھی زیادہ دے چکا، لیکن رابطہ کرنے والا کوئی اور پھر آ جاتا ہے، تو پھر کبھی کبھی طبیعت کے اندر غصہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے موقع پر بھی غصہ نہیں کرنا۔ جب تیری اپنی عادت، تیری فطرت لوگوں میں یہ معروف ہوئی ہے کہ تو لوگوں کو دے رہا ہے، تو لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں، تو اگر تو 10 لوگوں کو بھی دے چکا ہے اور 11واں آ گیا تو اس کے اوپر بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیار سے اس کو سمجھا دے کہ بھئی اب گنجائش نہیں ہے، میں کافی لوگوں کو دے چکا ہوں، جتنا میرا بجٹ تھا میں اس کے مطابق دے چکا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ دے چکا ہوں، تو ابھی فی الوقت گنجائش نہیں ہے، پھر کبھی کسی موقع پر تمہارے ساتھ بھی تعاون کر دوں گا۔ تو پیار سے سمجھا دینا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔
اس میں بھی ایک تو عمومی مفہوم کہ ہر وہ بندہ کہ جو لوگوں سے ان کی زیادتیوں پر درگزر کر جانے والا ہو، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، تکلیف دی ہے، اس کے باوجود یہ ان کو معاف کر دینے والا ہے، ایک تو ہر وہ بندہ بھی اس کے تحت آ جائے گا۔ اور دوسرا خاص انفاق فی سبیل اللہ کے تناظر میں دیکھیں تو پھر کئی لوگ جو امیدیں وابستہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو کسی وقت کوئی امید وابستہ کرنے والا وہ بڑا ہی ضرورت مند ہوتا ہے، اور ضرورت اس کی جو ہے وہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے اس کو کوئی رقم حاصل ہو، کوئی معاونت حاصل ہو۔ اب اس نے ایک بندے سے رابطہ کیا کہ جس کے متعلق اس کو توقع ہے، جس کی شہرت ہے لوگوں میں کہ یہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے، اس نے رابطہ کیا، لیکن وہ بندہ آگے کسی مصروفیت میں ہے، وہ فوری طور پر اس سے تعاون نہیں کر سکا۔ یہ اگلے دن پھر جو ہے اس سے رابطہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، یہ پھر اس سے رابطہ کرتا ہے، کیونکہ یہ تو بیچارہ ضرورت مند ہے، یہ حاجت مند ہے، اس کو جلدی ضرورت ہے، وہ جو ہے وہ کوئی تھوڑا انتظام کرنے میں مصروف ہے یا کسی اور وجہ سے فی الوقت جو ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو یہ 2-3 دفعہ رابطہ کرتا ہے تو کئی دفعہ اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے غصے میں بھی معاف ہی کر دو، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے کہ اس نے بار بار جو ہے تمہیں تنگ کیا ہے، تیرے اوپر کوئی اس کے جو ہے وہ قرض تو نہیں تھا کہ وہ تنگ کر رہا ہے، مانگ تو وہ جو ہے وہ مدد ہی رہا تھا، معاونت مانگ رہا تھا، اس کو صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن ہے تو وہ بھی بیچارہ مجبور تھا، تو تجھے اس سے درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے اگر کوئی اس نے بے صبری کا مظاہرہ کر دیا ہے تو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، جو غصے کو دبا دینے والے ہیں، جو لوگوں سے درگزر کر دینے والے ہیں، یہ نیکی کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا کوئی گناہ ہو گیا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو وہ فوراً جس وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، بخشش طلب کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے کہ جو گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی نے تو بخشنا ہے، تو وہ اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں، اللہ کے در پہ گڑ گڑاتے ہیں، عاجزیاں کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی، یا اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ اب یہاں پر یہ جو افراد ہیں جن کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یا تو یہ بھی وہ پہلی ہی جماعت ہے جو جن کے متعلق کہا کہ وہ نیکی کرنے والے ہیں، لیکن نیکی کرنے والا بندہ کسی نہ کسی وقت اس سے کوئی گناہ بھی تو ہو جاتا ہے، تو یا تو یہ وہی جماعت ہے، اسی جماعت کی کوئی مزید صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ نیکی والے ہیں، اگرچہ عموماً ان کا عمل نیکی والا ہی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، تو یا تو یہ اسی جماعت کا تذکرہ ہے، یا پھر یہ نمبر 2 والی جماعت ہے۔ وہ بھی پہلے بھی متقین کا تذکرہ تھا، ہیں یہ بھی متقین، لیکن یہ ان سے کچھ پیچھے ہیں، یہ نمبر 2 ہے کہ یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن گناہ کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ فوری طور پر جو ہی ان کو احساس ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگنے لگ جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر وہ اصرار نہیں کرنے لگ جاتے، وہ اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے۔ یہ جو گناہ کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ ایک دفعہ کیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ کیے ہی جا رہا ہے، تو یہ بھی گناہ پر ڈٹ جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہ کیا ہے اور
احساس بھی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے الٹی تعویلیں جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جی میں فلاں مجبوری اس طرح تو مجھے کرنا پہ گیا تو میں کی کراں؟ نہیں بھائی، تجھے عاجزی اختیار کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ تو نے کس مجبوری میں کیا ہے یا جو بھی کیا ہے، لیکن ہوا تو تجھ سے گناہ ہے۔ جب کیا تو نے گناہ ہے تو پھر اپنے آپ کو سچا تو نہ بنا، اپنے آپ کو سچا بنانے لگ جائے، تعویلیں کرنے لگ جائے تو اللہ کے سامنے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی گناہ پر ڈٹ جانا ہے کہ گناہ کو، غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ اللہ اللہ، تو ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہ کے اوپر ڈٹتے نہیں ہیں۔ اور یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ گناہ کے اوپر جو ڈٹ جانا ہوتا ہے، گناہ پر دلیر ہو جانا ہوتا ہے، یہ بڑی گھنونی چیز ہوتی ہے۔ یہ ایسی گھنونی چیز ہے کہ اگر صغیرہ گناہ پر کوئی دلیر ہونے لگ گیا ہے نا، صغیرہ گناہ پر ڈٹ جانے لگ گیا ہے نا، تو وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ پر دلیر ہو جائے، جو اس کے اوپر ڈٹ جائے، تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کبیرہ گناہ پر ڈٹ جائے اور دلیر ہونے لگے تو پھر تو معاملہ کفر کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو اس لیے یہ بہت گھنونی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور گناہوں پر اصرار کرنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ رب العزت ہمیں فوری بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو کچھ ان سے ہو چکا اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں عاجزی کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان سے غلطی ہو گئی لیکن انہوں نے فوراً بخشش مانگنی شروع کر دی، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کر لی، اللہ کے سامنے عاجزی کر لی، تو بے شک بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہیں ہو گیا، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ بدلہ ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا، ان کا رب ان کو بخش دے گا، کیونکہ یہ بخشش مانگنے کی طرف آگے، جو توبہ کرنے کی طرف آ جائے، گناہ کے اوپر اصرار نہ کرنے لگ جائے، اللہ اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب اس نے گناہ کیا تو یہ جہنم کا مستحق ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اس نے بخشش طلب کر لی، جب گناہ معاف ہو گیا، اب گناہ معاف ہو گیا تو وہ جہنم والا معاملہ تو پھر ہو گیا ختم۔ جب جہنم والا معاملہ ختم ہو گیا، اللہ اس کو جنت کے اندر جگہ دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف سے بخشش بھی مل جاتی ہے، اور صرف بخشش ہی نہیں مل جاتی، وجنات، اور باغات مل جاتے ہیں، جنت مل جاتی ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ دیکھیں نا بدلہ دینے والا کون ہے؟ جب بدلہ دینے والا اللہ ہے تو اللہ سے بہترین بدلہ اور کون دے سکتا ہے؟ اللہ اللہ، سکولز میں، کالجز میں طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں، انہوں نے پوزیشن حاصل کی، ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض اداروں کے اندر ملازمین کی اچھی کارکردگی پر ان کو کوئی نہ کوئی بونس دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا ہے، لیکن جو بھی ادارہ یا جو بھی شخصیت کوئی انعام دے رہی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گی نا، اپنے ذوق کے مطابق دے گا۔ تو سب سے زیادہ جو بہترین انعام دے سکتے ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر نہ جو ہے وہ کوئی خزانوں کا مالک ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ایسے کوئی ذوق والا ہے کہ جس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ سے آگے قرار دے دیا جائے۔ تو سب سے بہترین انعام، سب سے اعلیٰ ترین انعام دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بدلہ دیا ہے تو پھر یہ بدلہ بڑا خوب ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اللہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہوا
کہ جو متقین ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اگر سورت کے سارے مضامین کو دیکھ لیا جائے کہ جو عقیدہ توحید کے اوپر قائم ہیں، جو عقیدہ رسالت کو صحیح معنوں میں اپنائے ہوئے ہیں، جو قتال اور انفاق کا بھی جذبہ رکھتے ہیں، جو چاروں مضامین ہیں سورہ مبارکہ کے، تو وہ سارے مضامین تو ایک طرف وہ جماعت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر قائم ہیں، ان کے واقعات بھی گزر چکے، جو ان چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے غلط عقائد بنا لیے، جنہوں نے قتال اور انفاق سے منہ موڑا، ان کے واقعات بھی موجود ہیں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس چلو پھرو زمین میں، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، جنہوں نے رسولوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، یا جنہوں نے قتال اور انفاق سے منہ موڑنا شروع کر دیا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ زمین کے اندر چلو پھرو، تمہیں مختلف علاقوں کے اندر مختلف حالات معلوم ہوں گے، تاریخ کے اوراق کو کھنگالو، تمہیں حالات معلوم ہوں گے، قرآن حکیم کو دیکھو، قرآن حکیم کی تفسیر پڑھو، احادیث مبارکہ کو دیکھو، تمہیں حالات و واقعات معلوم ہوں گے کہ جو بھی جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم وہ غرق کر دی گئی، قوم عاد تباہ و برباد کر دی گئی، قوم سمود تباہ و برباد کر دی گئی، حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم وہ تباہ و برباد کر دی گئی، سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم وہ تباہ و برباد کر دی گئی، فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں غرق ہو گئے، نمرود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے مقابلہ میں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو وہ سارے ہی جو برائیاں کرنے والے، جو گناہوں کی طرف جانے والے، اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے، تو ان کا انجام سوچو کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، تمہیں اس انجام کی طرف نہیں جانا چاہیے، تمہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کے لیے تمہارے پاس موجود ہے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کے اوپر عمل کر کے تو پھر جو ہے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہ تو ساری انسانیت کے لیے ہو گیا، ہدایت بھی ساری انسانیت کے لیے ہوگی۔ اب جب یہ کہا کہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ پہلے ہی پرہیزگار ہے، جو بندہ پہلے ہی پرہیزگار ہے، تو یہ اس کو نصیحت کر رہی ہے، نصیحت تو جو اس کو کرنی چاہیے جو گناہگار ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ ہدایت کی ضرورت تو ان کو ہے کہ جو تقوی والے نہیں ہیں، یہاں پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ متقین کے لیے نصیحت ہے، حالانکہ نصیحت کی ضرورت تو بظاہر ان کو زیادہ ہے کہ جو متقی نہیں ہیں، لیکن اللہ ھدی للمتقین فرماتے ہیں، موعظۃ للمتقین فرماتے ہیں۔ تو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استاذ العلماء۔ الحمدللہ میرے والد محترم خود بھی اس اصطلاح کا بڑا حقیقی اور صحیح مصداق تھے۔ اللہ واللہ، تو استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں کہ علماء بھی آ کر اس سے استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے خود بھی عالم ہیں، لیکن خود عالم ہونے کے باوجود ان کو مزید ضرورت ہے۔ تو جو عالم ہے اس کے باوجود اس کو مزید ضرورت ہے، تو کیا متقی کو مزید ضرورت نہیں ہو سکتی؟ تو متقین کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ تو جس طرح علماء تک کو بھی ضرورت پڑتی ہے وہ مزید جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کسی بڑے سے رابطہ کریں، تو یہ کتاب جو ہے اس سے کوئی بھی جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا متقی بھی ہے تو اس کو بھی اس کی ضرورت ہے، وہ اس سے مزید نصیحت حاصل کرے گا، مزید ہدایت کے اوپر پختگی حاصل کرے گا۔ اللہ واللہ،
آپ کے ذوق کے لیے ایک واقعہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ والد صاحب کا درس تھا جامع مسجد مسلم میں، تو والد صاحب مسلم مسجد کے قریب ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اعلان شروع ہو گیا۔ ایک نوجوان نے اعلان کیا، تو اعلان کرتے ہوئے اس نے استاذ العلماء بھی کہا، شیخ التفسیر والحدیث بھی کہا، اور اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے لقب لگا دیے، ثانی ابن تیمیہ وغیرہ، اس طرح کر کے کافی لمبا چوڑا اس نے اعلان کیا۔ والد صاحب سارا اعلان سنتے رہے۔ جس وقت اعلان ختم ہوا تو وہ نوجوان جو ہے، اس وقت چھوٹی عمر کا تھا، اب تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا خطیب بن چکا ہے، تو وہ آ گیا، تو کسی نے بتایا کہ اسی بچے نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ نے اعلان تو بڑا اچھا کیا ہے، جس طرح کا آپ کا انداز ہے تو آپ صلاحیت والے لگتے ہو، امید ہے کہ اچھے خطیب بنو گے، اور الحمدللہ وہ ایک اچھا خطیب بن بھی چکا ہے۔ لیکن والد صاحب نے ساتھ یہ کہا کہ لیکن بچے، 2 لقب جو تو نے بولے ہیں نا، ان کا تو میں مستحق ہوں۔ میرے پاس کئی علماء بھی آ کے پڑھ کے گئے ہیں، اس لیے استاذ العلماء میں ہوں، چلو یہ تم کہہ لیتے ٹھیک تھا۔ تفسیر میں پڑھاتا ہوں، تو جو تفسیر پڑھاتا ہے اس کو شیخ التفسیر کہتے ہیں۔ حدیث بھی میں پڑھاتا ہوں، جو حدیث پڑھاتا ہے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ تو میں چونکہ تفسیر اور حدیث دونوں پڑھاتا ہوں، تم نے شیخ التفسیر والحدیث کہا، تو اس کا بھی میں مستحق ہوں۔ ان 2 لقبوں کا تو میں مستحق ہوں، یہ تو میرے لیے بول دیتا تو ٹھیک تھا، لیکن باقی بیٹا جو اتنے سارے تو نے لقب بولے، میں ان کا مستحق نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ان کی کثر نفسی تھی، اگرچہ وہ کئی اور القاب کے بھی یقینی اور حقیقی مستحق تھے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کثر نفسی کے ساتھ کہا کہ یہ 2 لقب جو ہیں ان کا میں مستحق تھا، تو بیٹا یہ بس 2 ہی کافی تھے۔ اللہ اللہ، علماء کرام جو ہیں ان کو زیادہ القاب دینا یہ بعض اوقات علماء میں تکبر بھی پیدا کر دیتا ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو بھی کوئی اعلان وغیرہ کرنے، ایک آدھ لقب جس کا وہ واقعی مستحق بنتا ہو، وہ اس طرح کا لقب جو ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اس کتاب کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔